اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے اور بڑے بڑے عالی مرتبت لوگوں کو پیوند خاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جن کا طوطی بولتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم دھرتی کا زیور ہیں اور ہمارے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہیں، پھر ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ پھر زمانے کو ان کے تذکرے بھی یاد نہ رہے۔ میں ایک دن اپنے ساتھ قبرستان میں گیا تو وہاں ایک قبر پہ کتبہ لگا تھا کسی شخص کے نام کا اور ساتھ لکھا تھا سابقہ چیئرمین۔ تو میں نے کہا کہ یہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے تو مرنے کے بعد وہ سابقہ ہو جاتا ہے۔ آپ جائیں کھڑی شریف تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پائنتی میں بہت ساری قبریں ہیں جو کشمیر کے راجاؤں کی اور ان کے جو ہے وہ بادشاہوں کی ہیں، امراء کی ہیں، اور وہاں بھی ایسے آپ کو کئی کتبے ملیں گے۔ کوئی سابقہ صدر ہے، کوئی سابقہ وزیر اعظم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہر مرنے والا جب مر جاتا ہے تو پھر وہ سابقہ ہو جاتا ہے اپنے جس عہدے پر بھی وہ گامزن ہو، لیکن اللہ کا ولی قبر میں جا کے بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا، متقی قبر میں جا کر بھی متقی نہیں ہوتا، صحابی قبر میں جا کر بھی سابقہ صحابی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس چیز سے تعلق جوڑو کہ جس کے ساتھ پھر سابقہ نہیں لگتا، جو ہمیشہ دائمی اور مستقل ہے۔ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی سابقہ بادشاہ بن گیا لیکن حبشی آج بھی ممبروں میں ہے، خطبوں میں ہے، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں اور آماجگاہ قلب میں موجود ہے۔ تو قسم محبوب زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ محبوب کے زمانے کی قسم فرما کر کے زمانے کی انسان کے خسارے کو بیان کیا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ دوسری بات امام رازی نے یہاں خسارے سے مراد جو لیا ہے وہ وقت عصر ہے۔ جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کا وقت جو ہے وہ وقت عصر کہلاتا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ ہوتا ہے، تو اس وقت کو وقت عصر کہتے ہیں۔ تو عصر کے وقت کی قسم کر کے کہا بے شک انسان خسارے میں۔ تو پھر قسم اور جواب قسم کا تعلق کیا ہوا؟ تو غافل انسان کو تنبیہ کی گئی کہ خسارے کا سودا نہ کرنا، اور قسم وقت عصر کی کہ جب سورج عصر پہ چلا جائے تو بہت جلد ڈوب جاتا ہے۔ تیری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے کو ہے اور تو عصر کے وقت پہ ہے۔ دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ غافل کو تنبیہ ہے۔ تیسرا مفہوم امام رازی نے جو یہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کا اور جواب قسم کا کیا تعلق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عصر کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ گھر کو جانے کی جلدی بھی عصر کے وقت، گاہک کا زور بھی اس وقت پہ آن پڑا، دکان بھی سمیٹنی ہے اور گھر بھی جانا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز عصر رہ جاتی ہے۔ اس لیے غافل کو تنبیہ کی گئی کہیں خسارے کا سودا نہ کر بیٹھنا، اور کاروبار کے بدلے نماز نہ چھوڑ دینا، گھر جانے کی جلدی میں نماز نہ چھوڑ دینا، اور گاہک کا خیال کر کے رزق کے دھیان میں رازق کو بھول نہ جانا۔ اس لیے کہا کہ قسم ہے نماز عصر کی، بے شک انسان خسارے میں۔ چوتھا معنی جو حضرت امام رازی نے کیا، اس معنی میں آپ کو ایک لطافت اور لذت بھی نصیب ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ نہیں ہے، بلکہ عصر سے مراد مخصوص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا مجھے قسم تیرے عہد ہمایوں کی، مجھے قسم تیرے دور خوش خصال کی، مجھے قسم تیرے خوبصورت اور حسین زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی، اور امام رازی نے اس پہ دلیل بھی دی۔ فرماتے ہیں کہ اسی کو اختیار کیا بہت سارے لوگوں نے، اور دلیل یہ دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، اور یہاں محبوب کے زمان کی قسم کی ہے۔ وہاں کیا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ سورت بالاتفاق مکی ہے سورۃ البلد، تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو شہر مکہ ہی مراد ہوا، تو مجھے شہر کی قسم، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے مکے کی قسم، کہا مجھے اس شہر کی قسم؟ تو پھر انسان کا ذہن دوڑانا اور عزتوں کے نشان ڈھونڈنے لگا کہ شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ یہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور یہ عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ 120 رحمتیں ہر لہجہ اس گھر پہ اترتی، جو زائرین میں بانٹ دی جاتی ہیں، نماز پڑھنے والوں میں، طواف کرنے والوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو مستجاب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ بابرکت گھر ہے جو اس دھرتی کی چھاتی کے اوپر عزتوں کا نشان ہے۔ اس کا ہر کونا، ہر گوشہ نور سے معمور ہے، اس کی چھت انوار کا منبع اور مصدر ہے، اور اس کے ہر گوشے سے اجالے پھوٹتے ہیں۔ رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، رکن اسود ہو، رکن عراقی ہو، مستجاب ہو، مستجار ہو، اور ملتزم ہو، باب کعبہ ہو، سقف بیت اللہ ہو، اور حتیم ہو یا غلاف کعبہ، اس کا ہر کونا، ہر گوشہ عزتوں سے معمور ہے۔ کعبۃ اللہ کی جو جنوبی دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ جب زائر یہاں سے گزرتے ہوئے دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کا جنوب مشرقی کونا جسے رکن اسود کہتے ہیں، یہ وہ عزتوں کا نشان ہے کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا، یادیں ذہن کے گوشے میں تازہ ہو رہی ہوں گی کہ انسان اکلوتی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اس پتھر کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھے اشخاص کو دیکھا ہے کہ وہ اس ہجوم میں گھس رہے ہوتے ہیں جہاں جوانوں کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس پتھر کو، حجر اسود کو چومنے کے لیے یہ بے چینیاں، یہ اضطراب۔ حضرت عمر نے اس راز سے پردہ اٹھایا، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر رک گئے اور کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ یہ اس نسبت کو چوما جا رہا ہے، اور پھر جس کو چومنے کا موقع ملا پھر وہ چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر چومتا ہے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، یار پتھر کو چومنے کا موقع ملا ایک بار چوم لے، جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، پھر ادھر سے چومتے ہیں، پھر خیال پڑتا ہے حضور نے کہیں ادھر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو یہ عزتوں کا ظرف ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے۔ شاید اس لیے اللہ نے اس گھر کی قسم کھائی ہو، اس شہر کی، کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اچھا دیکھیے عزتوں کا کیسا نشان، پتھر لگے حضرت ابراہیم کے قدموں کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، اس کو جائے نماز بنا لو۔ یا اللہ اس کو جائے نماز بنا لیں؟ کہا ہاں یہاں 2 نفل پڑھو، اور یہاں طواف کے 2 نفل پڑھنے لازم ہیں۔ اچھا اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہی تھی۔ کہا اگر محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم لگے، اور یہ محبتوں کا ظرف قرار پایا۔ اچھا تھوڑا سا آگے جاؤ تو یہ بھی نشان قدموں کے ہیں، یہاں تو حضرت ابراہیم کے قدم لگے نا، اور پھر آگے جاؤ تو جہاں حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، کہا یہاں کھڑے ہو کے پانی پیو، اس پانی کا اعزاز ہے، پروٹوکول ہے، اس کو کھڑے ہو کر کے پیئے۔ ہر پانی بیٹھ کے پیئے لیکن اس کو کھڑے ہو کر کے پیئے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے پیئے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے،
یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا، جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں اس پانی کو تو یہ اعزاز مل گیا کہ اس کو کھڑے ہو کے پئیں، اور اگر امام پیغمبراں کے لیے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگ جائیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا؟